فقط نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے۔ میں اشوک کمار خاموش اور سندھ کے ڈسٹرکٹ تھرپارکر سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے سندھی ادب سے گریجویشن کی ہے اور ابھی میں یہاں سندھ کے ڈسٹرکٹ تھرپارکر کے ایک چھوٹے گاؤں میں پرائمری استاد کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ اور آج مجھے سوال میں پوچھا گیا ہے کہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال 20ویں صدی کے معروف شاعر، مصنف اور دانشور ہیں، تو اس کا نام سنتے ہی میرے ذہن میں کیا آتا ہے؟ تو ڈاکٹر علامہ محمد اقبال بر صغیر کی ان معروف شخصیات میں سے ایک ہے جنہوں نے مشرقی شاعری، سیاست، ادب اور فلسفے میں بڑی شہرت پائی ہے۔ علامہ اقبال اپنی شاعری میں مشرق کے صوفی فکر کے ساتھ انسان پرستی کا سبق دیتا ہے، اور علامہ اقبال کی نظم شکوہ اور جواب شکوہ ان کی مثال ہے، اور آپ اپنے اشعار کے ساتھ نوجوانوں کے حوصلے بلند کرتا ہے، جیسے کہ ایک غزل میں فرماتا ہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام، تیرے سامنے آسمان اور بھی ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام ریحان احمد ہے اور میرا تعلق صوبہ سندھ کے ضلع عمرکوٹ سے ہے اور میں ایک طالب علم ہوں۔ جیسا کہ آج مجھ سے سوال پوچھا گیا کہ علامہ اقبال نے جو نوجوانوں کو بیدار کرنے کے لیے شاعری کی ہے، ان میں سے چند اشعار۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، ہو جس کے جوانوں کی خود ہی صورت فولاد۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس قوم کو کسی تلوار کی ضرورت نہیں ہوتی اگر جس قوم کی نوجوانوں کی جو انا ہے وہ ایک فولاد کی مثال ہے۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے نکلتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ زنجیریں، غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر آپ کے خیالات غلامی کے گرفت میں ہیں تو آپ کے پاس جو شمشیر ہوگی وہ بھی آپ کے کسی کام کی نہیں ہوگی، نہ ہی آپ کے خیالات۔ اگر آپ کے پاس یقین ہوگا آپ کے پاس تو غلامی کی زنجیریں خود بخود کٹ جائیں گی۔ علامہ اقبال ایک اور شعر میں فرماتے ہیں، جب نظر آتی ہے نوجوانوں کو عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں تو نظر آتی ہے انہیں اپنی منزل آسمانوں میں۔ علامہ اقبال یہاں پر نوجوانوں کو عقاب سے مشابہت دے رہے ہیں، ان کی تشبیہ عقاب سے کر رہے ہیں، جس طرح عقاب ایک سخت جان پرندہ ہوتا ہے، تاکہ اگر نوجوانوں میں ان کی روح پیدا ہو جائے تو ان کو اپنی منزل آسمانوں میں نظر آتی ہے۔ ایک اور شعر میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی، رکھتی نہیں جو فکر تدبر کا سلیقہ، رکھتے نہیں جو فکر تدبر کا سلیقہ۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، آزادی کی فکر ایک اچھی بات ہے، اگر وہ لوگ جنہیں آزادی کی فکر کا طریقہ نہ پتہ ہو، اگر وہ اپنے خام خیالات کسی اور پر تھاپیں گے تو وہ خود تو تباہ ہوں گے ہی، ان کے ساتھ دوسرے بھی تباہ ہوں گے، جس طرح اندھا اندھوں کو رستہ نہیں دکھا سکتا۔ شکریہ۔ پرواز ہے دونوں کی سی ایک فضا میں، کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور، آواز و معانی میں تو تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذا اور ہے مجاہد کی اذا اور۔ السلام علیکم، میں ہوں غلام نبی سمو فرام ڈسٹرکٹ عمرکوٹ، ورکنگ ایز اے جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر ہیئر ان ڈہرونارو۔ تو سوال پوچھا گیا ہے کہ علامہ اقبال جو کہ پہلے ایک قومی نظریہ کے حامی تھے، پھر بعد میں انہوں نے دو قومی نظریہ کی حمایت کیوں کی؟ تو نہ صرف علامہ اقبال بلکہ پوری جو مسلم لیگ، آل انڈین مسلم لیگ کی جو سیاسی رہنما تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ دو قومی نظریہ ہی مسلمانوں کی نجات اور ان کی آزادی کی ضرورت ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، ان کے نظریات، ان کے رہن سہن، ان کے تمدن و تہذیب سب الگ ہے،
تو انہوں نے محسوس کیا کہ جب یہ برٹش انڈیا کوئٹ کر جائیں گے اور پیچھے ہندو اور مسلمان جب دو الگ قومیں رہ جائیں گی تو پھر بھی ضرورت اس بات کی محسوس ہوگی کہ ان کو الگ قوم اور الگ وطن میں تقسیم کر دیا جائے. اور پھر یہ بات علامہ اقبال نے پہلی مرتبہ اپنے صدارتی خطاب میں 1930 میں الہ آباد میں کہی، اور اس کے بعد یہ پوری جو سیاسی جدوجہد تھی پاکستان کی وہ شروع ہو گئی. تو دراصل اس کے پیچھے یہ دو قومی نظریے کا جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ جیسا کہ مسلمان اور ہندو دو الگ قومیں تھیں اور ان کو اپنے آزادانہ طور پر ایک الگ ریاست چاہیے تھی دونوں کو، اس وجہ سے مسلمانوں کی یہ بنیادی ضرورت تھی، اور اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ اقبال نے اپنے نظریات میں جو ہے وہ امینڈمنٹ کی. نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے. میرا نام سنتوش کمار میگواڑ ہے. میں نے انگلش ادب سے گریجویشن کی ہے. حال ہی میں ایک جونیئر ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کے اعزاز سے کسی اسکول میں پڑھا رہا ہوں جو کہ ایک عمرکوٹ ڈسٹرکٹ میں ہے. مجھے ایک ٹاپک دیا گیا ہے ایک کوشچن کے طور پر، جیسے علامہ اقبال کی زندگی کے متعلق اور اس کے کام کے کس پہلوؤں کے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کون محسوس ہوتا ہے. علامہ اقبال جو کہ دو پہلو جو مجھے بہت سے متاثر کرتے ہیں، ایک یہ جو نوجوانوں میں موٹیویشن پیدا کرتا ہے، اور دوسرا وہ جو بر صغیر میں ایک پاکستان کا ایک نیا قومی نظریہ لانے میں. علامہ اقبال کی جو اسٹڈی تھی، انہوں نے جو ویسٹ کی اسٹڈیز کو ہماری اسلامک اسٹڈیز میں مرج کیا، جس سے کیا ہوا، جو نوجوان نسل تھی انہیں ایک الگ ہی بیداری ملی. جیسے کچھ اشعار ہیں، جیسے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گور بادشاہوں کے خزینوں میں. اب اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو بھی ہماری نوجوان نسل ہے وہ ایک الگ ہی طرح کی موٹیویشن حاصل کر لیتی ہے، جس سے وہ ہمارے برصغیر میں کچھ نیا کر سکتی ہے. اب یہ نوجوان نسل، جیسے ایک اور شاعر ہے، جیسے دیار عشق اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نے ہمیں یہ ایک اور میسج دیا ہے کہ ہم جو اپنی نئی زندگی حاصل کرنے کے لیے اپنی محنت، لگن اور مشقت سے ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. اور پاکستان میں ہمیں جو ہے شاعری کی، پوئٹری کی زبان میں ہم اس کو آگے بھی لے جا سکتے ہیں. میں احمد جان مگریو، سندھ کے ایک دیہی شہر ڈھورو کا ایک ادنا سا شاعر. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال نہ فقط پاکستان کے پر بر اعظم کے، مگر میں تو یہ کہوں گا پوری اسلامک دنیا کے ایک عظیم اور بڑے شاعر تھے. آپ نے بہت سے موضوعات پہ کام کیا ہوا ہے، جیسے مذہب پر، قومیت پر، فلسفے پر. مگر مجھے سب سے زیادہ جو اسپیکٹس پسند ہے، سب سے زیادہ جس موضوع نے مجھے متاثر کیا ہے وہ ہے آپ کا خدا سے بے تکلفی، خدا کی اتھارٹی کو کوشچن کرنا. آپ ہی کہتے ہیں کہ اے بجا کہ شیوائے تسلیم میں مشہور ہیں ہم، قصہ درد سناتے ہیں کہ مجبور ہیں ہم، نالا آتا ہے لب پر تو معذور ہیں ہم، یا خدا شکوائے ارباب وفا بھی سن لے، کھو گر ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. مزید آگے جاتے ہیں، کوشچن کرتے ہیں، کہتے ہیں فارغ تو نہ بیٹھے گا محشر میں جنوں میرا، یا اپنا غریباں چاک یا دامن یزداں چاک. تو اقبال پہ بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، مگر فی الحال کے لیے اتنا. تھینک یو.